بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کسی خاص کافر کی طرف اشارہ فرما کے اس کی طرف عذاب کی نسبت فرماتے ہیں، تو انہی کافروں میں سے ایک کافر ولید بن مغیرہ ہے، جس کو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی تھیں، لیکن ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے وہ نافرمانی اور ناشکری کے راستے پر چلا، تو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات میں فرمایا ہے کہ ذرنی ومن خلقت وحیدہ، اے پیغمبر اب مجھے آپ چھوڑ دیں اور اس کو بھی چھوڑ دیں جس کو میں نے اکیلا پیدا فرمایا تھا۔ جب یہ دنیا میں آیا تھا کوئی مال و دولت اس کے پاس نہیں تھا، بالکل خالی ہاتھ تھا، لیکن اس کے بعد سب کچھ میں نے اس کو عطا فرمایا۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، ایک لمبا مال اس کو عطا فرمایا، ایک لمبے باغات اس کو عطا فرمائے، لمبی آمدن اس کو عطا فرمائی۔ اور یہ وہی ولید بن مغیرہ تھا جس کے باغات مکہ سے لے کر طائف تک تھے۔ ابو جہل بھی اس کے پاس چل کے جایا کرتا تھا۔ اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَبَنِينَ شُهُودًا، اس کو ہم نے مال اور اولاد والی نعمت بھی عطا فرمائی، مال کے ساتھ ساتھ اولاد والی نعمت بھی اس کو عطا فرمائی تھی، لیکن اولاد بھی ایسی کہ جو ہر وقت اس کے پاس رہتی تھی، حاضر تھی خدمت کے لیے۔ تو اتنا نعمتیں عطا کرنے کے باوجود اس نے شکر والا راستہ نہیں اپنایا اور ناشکری کی طرف یہ چلا گیا، تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے جو عذاب تیار فرمایا ہے جہنم میں وہ یہ ہے سأرهقه صعودا انه فکر وقدر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کو میں پہاڑ پر چڑھاؤں گا، جہنم کا پہاڑ جو اتنا اونچا ہے کہ جس کے اوپر چڑھنے کے لیے 70 سال لگیں گے، 70 سال یہ اس گرم پہاڑ پر جس کے آگے پیچھے آگ ہے اور جہنم کا دھواں ہے، جہنم کے سانپ ہیں، جہنم کا خطرہ ہے، خوف ہے، اس پر چڑھنے میں اس کو 70 برس لگیں گے۔ پھر جب چڑھ جائے گا پھر یہ نہیں کہ جان چھوٹ گئی، پھر اب وہاں سے واپسی اس کو گرایا جائے گا، تو واپس گرتے ہوئے یہ نیچے جہنم کی کھائی میں جا گرے گا۔ تو اتنا اللہ رب العزت نے اس کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے، تو یہ کتنا بڑا بدبخت ہوگا۔ ویسے تو اللہ رب العزت کا جہنم والا عذاب ہر کافر کے لیے ہے، لیکن خاص اس کی طرف اللہ رب العزت نے جو نسبت فرمائی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن پاک کو جانتا تھا کہ قرآن پاک سچی کتاب ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، لیکن جاننے کے باوجود از راہ تکبر یہ انکار کرتا تھا۔ جب پبلک میں اس سے پوچھا جاتا تھا کہ قرآن پاک کے بارے میں بتائیں تو یہ جاننے کے باوجود قرآن پاک کو نہیں مانتا تھا، بلکہ ثم ادبر واستکبر، اپنی پیٹھ پھیر لیتا تھا، تکبر کرتا تھا، توجہ ہی نہیں کرتا تھا قرآن کی طرف، اور کہتا تھا ان ھذا الا قول البشر، یہ تو ایک بشر کا قول ہے، یہ اللہ کا قول ہے ہی نہیں، حالانکہ جانتا تھا اللہ کا قول ہے، لیکن پبلک کے سامنے اس کو اقرار کرنے میں تکبر محسوس کرتا تھا کہ اتنا بڑا مالدار اس کے پاس ابو جہل بھی چل کے جائے، اتنا بڑا مالدار ایک نبی کی بات مانے جو نبی گھریلو طور پر غریب ہے، تو تکبر انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ تکبر نے شیطان کو جہنم کا ہمیشہ کے لیے باسی بنا دیا، اسی تکبر نے ولید بن مغیرہ کو بھی ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا دیا۔ تو اللہ رب العزت نے ایک عذاب جو اس کے لیے تجویز فرمایا وہ تو میں نے بتا دیا، اور دوسرا عذاب سأصلیہ سقر، کہ ہم اس کو سقر میں داخل کریں گے۔ وما ادراک ما سقر، سقر کیا شے ہے؟ لواحۃ للبشر، فرمایا کہ وہ ایسی سخت جہنم کی آگ ہے جو بشر کو، انسان کو جلا کے رکھ دے گی۔ علیہا 19، اس کے اوپر 19 فرشتے موجود ہیں۔ جہنم کے اندر چونکہ
مختلف قسم کے عذاب ہوں گے، مختلف قسم کی سزائیں ہوں گی، تو ہر قسم کے عذاب کے لیے اور ہر قسم کی سزا کے لیے اللہ رب العزت نے ایک علیحدہ فرشتہ مقرر فرمایا ہے۔ ان کی گنتی اور تعداد اللہ رب العزت نے 19 بیان فرمائی ہے، اور یہ اللہ رب العزت نے جو 19 فرشتے بیان فرمائے ہیں، اگر اللہ رب العزت ایک فرشتہ بھی ایسا پیدا فرما دیتے جو تمام قسم کے عذابوں کی نگرانی کرتا تو وہ بھی ہو سکتا تھا، بغیر فرشتے کے بھی اللہ رب العزت نگرانی فرما سکتے ہیں، لیکن یہ جو عدد ذکر کیا جاتا ہے اس میں بھی بعض لوگوں کا امتحان ہوتا ہے۔ جس طرح کہ مکے کے کافروں نے یہ سنا تھا کہ 19 فرشتے آخر کس لیے مقرر کیے گئے ہیں، تو انہوں نے از راہ مذاق ایک آدمی کہنے لگا کہ ایک فرشتہ جو ہے، کچھ فرشتوں کو میں دائیں ہاتھ سے نمٹوں گا، کچھ فرشتوں سے بائیں ہاتھ سے نمٹوں گا۔ اس میں آزمائش ہوتی ہے۔ جو آدمی جنتی ہوتا ہے، ماننے والا ہوتا ہے، اس کے سامنے جتنی تعداد ذکر کی جائے، جو کچھ ذکر کیا جائے وہ مان لیتا ہے، اور جو تکبر والا ہوتا ہے وہ پھر اس پر باتیں بناتا ہے اور ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کے امتحان اور آزمائش میں آسانی سے اس کو پاس کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور ہمیں ماننے والا مزاج عطا فرمائیں، اور دنیا اور آخرت میں ہمیں عافیت نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔